لوگوں کے تعلق سے بغض رکھنا یہ اللہ کا عذاب ہے، لوگوں کے تعلق سے حسد کرنا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ ان لوگوں پر لاتا ہے جو کبھی اپنے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے عمل بڑا تھوڑا کیا ہے لیکن بڑا بڑا ثواب لے گئے، عمل تھوڑا ثواب زیادہ، آخرکار بتائیے تو وجہ کیا تھی؟ تو ایاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل اس لیے تھا کیونکہ ان کے دل پاک و صاف تھے، چھوڑا بھی عمل کرتے ان کے دل پاک و صاف تھے، ان کے دل کے اندر کسی بھی قسم کی گندگی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیر کا دن ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے لا کر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس کا بھی عمل پیش کیا جائے اللہ سب عمل کو قبول کر لیتا ہے، مگر اللہ ان لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اور اسی طرح اللہ ان کے بھی اعمال کو قبول نہیں کرتا جو انسان اپنے بھائی کے ساتھ بغض و عداوت کو رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن دل کے اندر عداوت ہے، اس کے دل کے اندر دشمنی ہے، بغض ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو لے جاؤ یہاں تک کہ یہ اپنے دل کو پاک و صاف نہ کرے۔ بہت ساری انسان کو خواہشات لگ جاتی ہیں، آج دیکھیں کہ دنیا کی خواہش انسان کو ہے، کرسی کی خواہش انسان کو ہے، اسی طرح ظاہر پرستی کی خواہش انسان کو ہے، لہذا یہ خواہشیں بھی ایک بیماری ہیں جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہیں، اور یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت اور برادران اسلام، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کا ایک نقشہ کھینچا کہ جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور اللہ لوگوں کا حساب و کتاب لے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ کسی کی اولاد اسے فائدہ دے گی۔ اس دن انسان نے اپنے مال سے جو کچھ کیا ہوگا نہ وہ مال اسے فائدہ دے گا، نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان کامیاب ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ برادران اسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دل یہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ اعمال اسلام کے ایسے ہیں جسے انسان اپنے جسم سے ادا کرتا ہے، انہی ظاہری اعمال کو ہم اسلام کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسلام کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں جنہیں دل کے اعمال کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس میں کبھی کوتا نہ ہو۔ اب جو دل کے اعمال ہوتے ہیں انہی دن کے اعمال کے اندر ایک عظیم دل کا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کن چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے اسلام کے تعلق سے۔ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ یہ جو دور ہے یہ فتنے کا دور ہے، انسان کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ اگر اس دور کے اندر کوئی ہے تو وہ اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دینا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں یا بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان بس مسلمان نہ رہیں، مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں، وہ مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کروانا نہیں چاہتے، نہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کی جماعت میں شامل ہو، بس مسلمان اپنی شناخت کو کھو دیں۔ برادران اسلام، جب بات ایسی ہے کہ اگر انسان کو اس کے دین کے مسئلے میں شک و شبہات کے اندر داخل کر دیا جائے تو یاد رکھیں یہ دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ کسی ایک آیت یا ایک حدیث کے مسئلے میں ادنا بھی شک انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ انسان سیدھے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا مرض جو انسان کے دل کو لگتا ہے، جو انسان کے دل کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے، وہ اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ہے۔
تو ہر مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس قسم کے شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ دوسری چیز، بہت ساری انسان کو خواہشات لگ جاتی ہیں۔ آج دیکھیں کہ دنیا کی خواہش انسان کو ہے، کرسی کی خواہش انسان کو ہے، اسی طرح ظاہر پرستی کی خواہش انسان کو ہے، لہذا یہ خواہشیں بھی ایک بیماری ہیں جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہیں، اور یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ تیسری بیماری جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے، یا اسلام نے جسے دل کی بیماری کے نام سے تعبیر کیا ہے، وہ گناہ ہیں۔ بہت سارے گناہ ہیں، جیسے مثال کے طور پر بدگمانی کرنا، حسد کرنا، کینہ، بغض، عداوت، مسلمانوں سے دشمنی رکھنا، یہ سارے ایسے گناہ ہیں جسے شریعت اسلامیہ گناہ کہتا ہے اور دل کی مرض قرار دیتا ہے۔ برادران اسلام، چلیے گفتگو کرتے ہیں کہ دل کو پاک و صاف رکھنا کیوں ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اسلام کے تعلق سے ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، اپنے دل کو خواہشات سے پاک رکھیں، اپنے دل کو مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی، حسد و کینہ سے پاک رکھیں؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ لائے جائیں گے، کچھ مال لے کر آئیں گے، کچھ اولاد لے کر آئیں گے، لیکن سارے کے سارے ناکامیاب ہو جائیں گے، مگر وہ کامیاب ہوں گے جو صحیح سالم دل لے کر اللہ کے پاس آئیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ دل کو پاک رکھنا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور جتنی عبادتیں اسلام نے اسے بتائی ہیں ان عبادتوں کو ادا کرتا ہے، لیکن دل کی گندگی میں شامل ہے، اس کے دل کے اندر فساد موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نمازیں، ایسی شخص کی عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعرض الاعمال فی کل یوم الاثنین والخمیس فیغفر اللہ ذلک اليوم لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیر کا دن ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے لا کر پیش کیے جاتے ہیں، اللہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور جس کا بھی عمل پیش کیا جائے اللہ سب عمل کو قبول کر لیتا ہے، مگر اللہ ان لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اور اسی طرح اللہ ان کے بھی اعمال کو قبول نہیں کرتا جو انسان اپنے بھائی کے ساتھ بغض و عداوت کو رکھتا ہے۔ اس کا دل ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن دل کے اندر عداوت ہے، اس کے دل کے اندر دشمنی ہے، بغض ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو لے جاؤ یہاں تک کہ یہ اپنے دل کو پاک و صاف نہ کر لے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان کی نمازیں، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں، اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی ہیں جب تک کہ وہ انسان اپنے دل کو پاک و ناصاف کر لے۔ دوسری اہم چیز کہ جو انسان اگر عبادتوں میں کوتا ہو، اگر کوئی انسان عبادتوں میں اچھا بھی ہو لیکن دل کے اعتبار سے پاک و صاف، اس کا دل پاک و صاف ہے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا سب سے معزز انسان مانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے دو علامتیں بتائی، کہا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ ہر وہ انسان جو دل کے اعتبار سے مخموم ہو اور زبان کا سچا ہو، یہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہمیں تو پتہ ہے کہ زبان کا سچے کا مطلب کیا ہے، یہ تو بتائیے کہ دل کے اعتبار سے مخموم کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ النقی التقی لا اثم علیہ ولا بغی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دل کا پاک و صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل پاک ہو، اس کے دل کے اندر گندگی نہ ہو، نہ اس کے دل کے اندر حسد ہو، نہ اس کے دل میں بغض و عداوت ہو۔ تو لہذا اگر کوئی ایسا دل والا ہے، زبان کا بھی سچا ہے، تو یاد رکھیں اس پوری دنیا کے اندر اس سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ سب سے اہم چیز، کیا دل کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی انسان کو اس مرض میں مبتلا کر دیا گیا، اگر کسی انسان کو اس مرض میں مبتلا کر دیا گیا تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لوگوں کے تعلق سے بغض رکھنا یہ اللہ کا عذاب ہے، لوگوں کے تعلق سے حسد کرنا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ ان لوگوں پر لاتا ہے جو کبھی اپنے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا، ان کا جنت کا فیصلہ کر دیا ہوگا، عرصات الجنہ، جنت کے میدان میں ہوں گے، بس انہیں جنت میں داخل کرنا باقی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معاملہ کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کرے گا۔
ان کے دل کے اندر جو حسد ہوگا، ان کے دل کے اندر جو بغض عداوت ہوگی، اللہ اس ساری گندگیوں کو نکال دے گا، اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک سوال یہاں پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان دل کے اندر حسد کو لے کر جنت میں داخل ہوگا تو کیا نقصان ہوگا؟ اگر دل کے اندر حسد ہے، جو چیز وہ مانگے گا اسے مل جائے گی، تو اگر دل کے اندر حسد ہو، دل کے اندر بدگمانی ہو، اسے لے کر وہ جنت میں جائے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جو انسان ان دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور جنت میں اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، جنت میں اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، یہ جنت صرف اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے ان ساری چیزوں کو نکال کر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک صحابی رسول مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ صحابہ سارے دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کون صحابی ہوں گے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑ کر داڑھی سے جو پانی ٹپک رہا تھا اسے جھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، اور دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، اور وہی صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بڑی یہ خواہش محسوس ہوئی کہ میں پتہ کروں کہ اللہ کے نبی نے تین مرتبہ اس شخص کو جنتی قرار دیا اور تینوں مرتبہ یہی انسان آیا۔ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پتہ کروں کہ انسان آخر کار عمل کیا کرتا ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہم جیسا روزہ رکھتے ہیں ویسا رکھتا ہے، تو لہذا کوئی بہانہ کر کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ 3 دن تک ان کے گھر میں رہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتے، وہ رات میں زیادہ عبادتیں نہیں کرتے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رات بھر عبادت کرتے تھے۔ لہذا آخر پریشان ہو گئے اور جا کر سارا معاملہ اس انصاری صحابی سے بیان کر دیا کہ میں تمہارے گھر میں اس مقصد کے خاطر آیا تھا، بتانا تو کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اپنے دل میں امید رکھتے ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری تم کو دی ہوگی۔ تو صحابی کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بستر پر جاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہوں، کسی مسلمان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اسے معاف کر دیتا ہوں، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، میرے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں، میرے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی عیب نہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جنت کی بشارت دی۔ برادران السلام، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انبیاء نے سب سے پہلے جو کام اپنی قوم والوں کے تعلق سے کیا وہ اپنے دل کو پاک رکھا۔ آپ سوچ کر رکھیں کہ ابھی اگر نبی کے دل میں کسی قسم کا حسد ہوتا، آسمان سے فرشتے آتے اور فرشتے آ کر کہتے اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں ان مکہ والوں کو ہم پہاڑوں میں دبوچ دیں، ان طائف والوں کو ہلاک کر دیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بد دعا کیجیے۔ اگر نبی کے دل میں اتنی بھی برائی ہوتی، اتنا بھی حسد ہوتا، ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دے، قوم ہلاک و برباد ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے حضرت عائشہ بڑے پیار سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ جس دن احد کا مقام تھا آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، کیا اس سے بھی کبھی برا دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، اس سے بھی برا دن میری زندگی میں آیا۔ یہ وہ دن تھا جب میں طائف والوں کے پاس گیا تھا، ان لوگوں نے میری بات کو مانا نہیں، اپنے اوباش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے پتھر مارے اور مجھے ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ آپ حکم دیں تو پہاڑ کے بیچ میں ان کو ہم پیس کر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کا دل کتنا پاک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بس فرشتہ ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گے، انہوں نے مجھے مارا لیکن پھر بھی میرے دل میں کوئی ان کے لیے شکوہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے رسوا کیا لیکن پھر بھی میرے دل میں کوئی ان کے لیے تکلیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پاک و صاف دل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بڑا کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ابھی ایک نبی کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے ایک نبی کو دکھایا کہ اس نبی کو ان کی قوم کے لوگ پکڑ کر لائے،
دو لوگ ہاتھ کو پکڑتے ہیں، دو لوگ پیر کو پکڑتے ہیں، گھسیٹتے ہوئے مجلس میں لاتے ہیں۔ ان قوم کے لوگوں نے اس نبی کو اس قدر مارا تھا کہ چہرے سے لہو ٹپک رہا تھا، اور وہ نبی مار کھا کر کہتا ہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ جنہوں نے مجھے مارا ہے، اے اللہ تو انہیں معاف کرنا، اے اللہ تو ان کو ہدایت دینا، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ تیرے دین کو نہیں جانتے۔ یہ دل کی پاکی نہیں تو اور کیا ہے کہ جنہوں نے مارا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ انبیاء کا یہی شیوا تھا کہ انبیاء نے ہمیشہ اپنے دل کو اپنے قوم والوں کے بارے میں پاک و صاف رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لا یبلغنی احد من اصحاب عاد شیئا فانی احب ان اخرج الیکم سلیم الصدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ کر کسی صحابی کی شکایت میرے سامنے کرتے ہیں، میں اس شکایت کو سن لیتا ہوں، لیکن جب گھر میں داخل ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس صحابی کی شکایت میرے سامنے کی گئی اس کو معاف کروں اور اس کے تعلق سے دل میں اتنی بھی بدگمانی نہ رکھوں۔ علامہ مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے شکایت کی گئی، آپ نے اس شکایت کو سنا، لیکن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے دل کو پاک و صاف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی یہ ٹریننگ کر رہے تھے، اپنے دل کو بتا رہے تھے، سکھا رہے تھے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک اللہ کا بلاوا آ جائے اور میرے دل کے اندر کسی صحابی کے بارے میں اتنی بھی شکایت موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا تعامل کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، یہی وجہ ہے کہ حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا، صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے عمل بڑا تھوڑا کیا ہے لیکن بڑا بڑا ثواب لے گئے، عمل تھوڑا ثواب زیادہ، آخرکار بتائیے تو وہ جا کے آتی۔ تو ایاس بن معاویہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل اس لیے تھا کیونکہ ان کے دل پاک و صاف تھے، چھوڑا بھی عمل کرتے، ان کے دل پاک و صاف تھے، ان کے دل کے اندر کسی بھی قسم کی گندگی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بستر مرگ پر تھے، اس بستر پر پہنچے جس بستر پر ان کا انتقال ہو گیا، تو ہاتھ اٹھا کر 70 سے زیادہ صحابہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے، کہتے اے اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرما، صحابہ کا نام لے لے کر کہتے۔ تو لوگ بڑا تعجب کرتے کہ ایسی حالت میں انسان اپنا سوچے گا، اپنے بارے میں کہے گا کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما، یہ صحابہ کا نام لے لے کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ یہ صحابہ اکرام ہیں، اللہ نے ان سے محبت کی ہے، میں اللہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ ہیں، ان کے اور میرے بیچ میں کسی قسم کی رنجش نہیں ہے، ان کے میرے بیچ میں کسی قسم کی رنجش نہیں ہے، یہ سب نیک تھے، سب مجھ سے بہتر تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کا بہترین نمونہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دل کو پاک رکھنا کتنا ضروری ہے۔ آج دیکھیں اسی دل کی گندگی کی وجہ سے پورا معاشرہ برباد ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان آپس میں دوسرے کو بھائی تو کہتا ہے، صف میں تو کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر جدائی ہے۔ رشتہ دار ماں باپ اپنے بچوں کو بچہ تو کہتے ہیں لیکن وہ دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، بچے اپنے ماں باپ کو ماں باپ تو کہتے ہیں لیکن وہ الفت باقی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی وجہ دلوں کے اندر گندگی آ چکی ہیں، دل فاسد ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ساری محبتیں ختم ہو گئی۔ غور کریں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر فلاں انسان کی برائی کر دی، ایک انسان کی برائی کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے اس انسان کو بڑی مجلس میں بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میں تمہارے مسئلے پر غور کروں گا، جس انسان کی شکایت تم نے میرے سامنے لا کر کی، اگر تم اس مسئلے میں جھوٹے ہو، جس کی شکایت تم نے کی اگر تم جھوٹے ہو تو تم الزام لگانے والوں میں سے ہو، تم وہ فاسق و فاجر ہو جو جھوٹی باتیں لا کر میرے سامنے کہتا ہے، اور اگر مان لو کہ جو تم نے شکایت کی اگر سچے بھی ہو تو تم چغل خور ہو۔ اب بتاؤ تم کو الزام لگانے والے کی سزا دوں یا تم نے جو سچ کہا ہے اس مسئلے میں تم کو چغل خور کی میں سزا دوں؟ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ کروں؟ سبحان اللہ، کتنا بہترا تعامل کہ کسی شخص کی برائی تک کو سننا سلف صالحین پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان ان کی مجلس میں آیا، وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں انسان جو فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ ہمارے غصے کے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ وہ انسان مجھے وہاں بیٹھ کر گالی دے رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن شیطان چاہتا تھا کہ اس بات کو مجھ تک
پہنچائیں اور شیطان نے تمہیں اپنا رسول بنایا، تم شیطان کے رسول بن کر آئے ہو، شیطان کی بات مجھ تک پہنچانے کے لیے آئے، مجلس سے دھتکار دیا، مجلس سے ہکال دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں وہی انسان داخل ہوتا ہے، وہ انسان سلام کرتا ہے تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ آگے بڑھ کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اسے اپنی مجلس میں بٹھا لیتے ہیں۔